یہ مثال تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ لیکن یوٹیوبرز کے لیے میں نے اس محاورے کو، اس کہاوت کو چینج کر دیا، اور وہ ہے یوٹیوبر سے شادی نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، اریب سے بننا ہے اریبہ باجی بس اتنا سمجھ لیجئے۔ یہ ہے ہمارے آج کے فیمس یوٹیوبر، نامور یوٹیوبر اقرا کنول کی ریالٹی۔ لالچ حد سے بڑھ چکا ہے، ڈیئر کے نام پہ اس عورت نے آج حد کراس کر دی۔ اس عورت کو اتنا اندازہ نہیں رہا کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ اس کی نظر میں اپنے شوہر کی عزت سے بڑھ کے جو لالچ ہے، ایک ہوس ہے ڈیئر کا، ویوز آنے کا، لوگوں کو خوش کرنے کا۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کل کہا تھا نا کہ یہ وہ بندریا ہے جو عوام اس کو نچا رہی ہے اور یہ ان کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، بنا سوچے سمجھے کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کا تماشا آج اس نے لگا دیا، اریب کو اریبہ باجی بنانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوگوں کو بھی دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے چوری کرنی ہے، بھابھی بھائی کو اپنا گیٹ اپ دے رہی ہے، چمیاں کروا رہی ہے، کسز کروا رہی ہے، مرد کو زنانہ بنا رہی ہے، اپنے شوہر کو خسرا بنا رہی ہے، مینز دیٹ عورت بنا رہی ہے۔ واہ واہ واہ! اور جو سب سے بڑی اس نے آج چیز کی ہے نا، ساری چیزوں کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا، اور وہ ہے اپنے شوہر کی داڑھی کو زبردستی صاف کرنا۔ یہ کتنی غلط حرکت کی، اور اس چیز کو لے کے صرف میں نہیں بلکہ ان کی اپنے جو دیکھنے والے فالوورز ہیں ان سے سخت ناراض ہیں۔ کمنٹس آپ لوگوں نے پڑھ لیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ میرے اس ریئیکشن سے بہت سے لوگوں کو نیچے سے اوپر تک صحیح والی جو ہے نا اسپائسز لگتی ہیں، کیونکہ میں سچ پہ بات کرتی ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سچ پہ بات کر سکے، اور کچھ لوگوں کو لائک شبانہ جو فیملی ہے ان کو تو میرا سچ بالکل ہضم نہیں ہوتا، لیکن بات پھر بھی میں سچی ہی کروں گی۔ کیا یہ ضروری تھا کہ اگر تمہیں اس طرح کے بیہودہ فضول قسم کے ڈیئر ملیں گے تو تم اریب کو اریبہ بنا دو گی؟ کچھ انسان کے اندر اپنے بھی شرم اور غیرت ہوتی ہے کہ اس کے بھی دوست یار ہوں گے، اس کے بھی فیملی ممبرز ہوں گے، اس کے بہنوئی اس پہ ہنس رہے ہوں گے، اس کا پورا معاشرہ اس وقت اقرا کی اس بچپنے پہ ہنس رہا ہے۔ اقرا کنول، آپ اتنی ایجڈ ہو کے، مینز دیٹ اچھی خاصی آپ میچیور ہو چکی ہو، اور آپ اس طریقے سے اپنے شوہر کا تماشا لگوا رہی ہو، جیسے کہ آپ نے کل اپنے آپ کو گنجا، آرٹیفیشل گنجا کیا تھا، لوگوں کا ڈیئر نہیں پورا کیا تھا۔ جولو چپس کی جگہ جیسے کہ آپ نے گھر کی رکھی ہوئی گرین چلیز جو ہوتی ہیں وہ کھا لی تھی، تو اسی طریقے سے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کر سکتی تھی کہ نکلی نیلز لگاتی اور اس کو اتار دیتی۔ لیکن یہ اقرا کنول جس نے آج لوگوں کے ڈیئر کا اپنے ہسبینڈ کے اوپر رکھ کے بہت فائدہ اٹھایا، اور اس کے ساتھ پہلے اس کی ناخنوں پہ نیل پالش لگائی، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اسی کے ساتھ تم نے باہر جانا ہے، اور پھر اوپر سے اتنی گندی چیز مجھے بہت بری لگتی ہے۔ چلو عورتوں کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پیار کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن مرد حضرات کا اس طریقے سے چمی لینا، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہاں باپ اپنی شفقت بھرے ہاتھ رکھتا ہے، ماتھا چومتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ اس طریقے سے زبردستی چمی لینا ہے ڈیئر کے لیے، کیا ضروری تھا؟ تماشا لگا کے رکھ دیا کہ اس کو پبلک عوام جو ہے نا وہ اقرا کنول کو اس وقت ڈگڈگی پہ نچا رہی ہے، اور یہ بندریا اس پہ ناچ بھی رہی، یہ نہیں سمجھ رہی کہ میرا کتنا تماشا لگے گا، ساتھ ہی ساتھ اپنے سسرال والوں کا بھی مذاق بن رہی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کی بڑی بھابھی پہ کہ جو ماشاءاللہ مجھے بڑی اچھی ڈیسنٹ سی لگتی ہیں، سوبر سی لگتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ مجھے کتنا پبلک کے سامنے آنا ہے اور کتنا اپنے آپ کا پردہ رکھنا ہے، کتنی لمٹ ہونی چاہیے انسان کی، تو وہ بھی آج ان کے ساتھ اس ڈیئر کے جنگ میں شامل ہو گئی۔ میں تو اس کو جنگ ہی کہوں گی، بلا فضول یہ جنگ ہے جو کہ اقرا کنول لڑ رہی ہے، لوگوں سے پاگل ہوئی پڑی ہے کہ ڈیئر کے چکر میں، ظاہر سی بات ہے ویوز 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 نے تو میں کہتی ہوں بڑھ گئے ایسے ویوز جو انسان کی عزت سے بڑھ کر ہو۔
शौहर की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, उसका एक मकाम अपनी जगह होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फरमाया है इस चीज़ के बारे में कि शौहर की इज़्ज़त करो, उसका एक अपना मकाम है। चाहे घर के अंदर चार दीवारी के अंदर तुम शौहर के साथ लड़ो झगड़ो, क्योंकि प्यार जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई होती है। दिन में 100 दफ़ा आप अपने शौहर से लड़ो, लेकिन पर्सनल में लड़ो, उसके साथ जो भी करना है वो पर्सनल में करो। हर चीज़ पब्लिक में शेयर करने की नहीं होती। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की रेपुटेशन को गिरा देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो क्या इकरा की इस नादानी ने, इस हरकत ने, इस बचपने ने क्या जो अरीब है उसका तमाशा नहीं बना दिया कि एक अच्छे भले मर्द को उसने नेल पॉलिश लगा के औरत बना दिया। ना सिर्फ उसने अपने घर ले जा के अपने ससुराल वालों के, यानी अरीब के ससुराल वालों के सामने उसका मजाक उड़वाया। मैं कहती हूँ इकरा की बहनें इकरा से ज़्यादा मैच्योर और समझदार हैं। अगर गौर करें तो इनके घर में एक जो हिरा है वो भी थोड़ी समझदार है और एक फ़ातिमा है जो थोड़ी समझदार है। तो फ़ातिमा देखते ही कहती है नेल रिमूवर लेके आओ, मैं साफ़ करती हूँ अरीब भाई की, क्या तरीका, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो फिर इकरा से ज़्यादा समझदार उसकी छोटी बहन है। तो इकरा शेम ऑन यू। ना सिर्फ इसने अपने मेके ले जाके अपने शौहर की इज़्ज़त का तमाशा बनवाया, बल्कि इसने मॉल में ले जाके दुनिया के सामने इसने तमाशा बनवाया। और साथ ही साथ जो इसने सबसे आखिर में व्लॉग की हरकत की है, जिसको लेके आप लोगों ने कमेंट्स तो पढ़ लिए होंगे, ये थोड़े से कमेंट मैंने आपके साथ शेयर किए लाइक आटे में नमक के बराबर। आज इनके अपने फॉलोअर्स जो हैं इनके साथ नाराज़ हो गए इस हरकत पे। आप लाख उनकी इज़्ज़त का जनाजा निकालो, लाख जो मर्ज़ी करो, जितने प्रैंक करने हैं खुले में खड़े होकर किसिस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द का हुस्न दिया है, दाढ़ी दी है, चाहे वो किसी तरह भी है, तो उनकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती यूँ उसको साफ़ करना, शेव करना और तमाशा लगवाना अपने शौहर का, क्या आप किस तरीके का मजाक कर रहे हो कि आप दाढ़ी जैसी एक मर्द की खूबसूरती अल्लाह ताला ने दी है, उसका आप ये मजाक बना रहे हो। आप लोग इतने हद से तजावज़ कर गए हो कि आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप कहाँ जाके कितनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये मैं नहीं बल्कि इनके अपने देखने वाले व्यूअर्स आज गुस्से में हैं इनकी हरकत पे। कुछ भी था, अपने शौहर के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। ना उसको नेल पॉलिश लगानी चाहिए थी और ना ही उसके साथ उसके बग़ैर परमिशन के उसकी दाढ़ी को मुड़ना चाहिए था। दाढ़ी तो वैसे भी कहते हैं ना खूबसूरती है मर्द की, और इस्लाम में वैसे भी दाढ़ी का ही कहा जाता है कि मर्द को दाढ़ी रखनी चाहिए। चाहे उसने ख़त नहीं बनवाई हुई, लेकिन फिर भी दाढ़ी जो है वो मर्द का हुस्न है। तो ये चीज़ बहुत जो कि मैं कहूँगी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कि आज इकरा ने हद क्रॉस कर दी, उसको ये नहीं काम करना चाहिए था। साथ ही साथ जो मैंने इनकी भाभी की बात की है कि वो मुझे एक समझदार मैच्योर खातून लगती थी, लेकिन आज इस इकरा की तमाशे में आके कि इकरा पब्लिक के हाथों नाच रही है और ये ससुराल को अपने हाथों से नचा रही है, और उन्होंने भी आके जो इकरा ने कहा वो उन्होंने किया, तो मतलब हद है। आज तो भाइयों की चुमियाँ भी करवा दी, मतलब और क्या देखना पड़ेगा। किसी ने कमेंट किया, वो शायद आप लोगों ने शुरू में पढ़ लिया होगा कि इन लोगों को व्यूज़ के लिए नंगा भी नचा लो तो ये लोग नाच लेंगे। और फिर सोने पे सुहागा, मुझे इतनी हैरत हो रही है कि मतलब किस तरह का ये अरीब भी मर्द है। मतलब मर्द तो है ना, लेकिन जो शौहर होते हैं वो अपनी बीवी की इज़्ज़त का ख्याल करते हैं। अगर उसकी बीवी नाच रही है गाने पे, घर पे नाच रही है, सारी दुनिया देख रही है, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स तो उसके सामने नहीं आ रहा ना। लेकिन आज जो हरकत हुई है ना, उस पर मैं कहूँगी कि वाकई बेगैरती उरूज पे जा रही है। वो कैसे कि अरीब और इकरा पहुँचते हैं मॉल में, वहाँ जाके अरीब साहब अपना डेयर देते हैं इकरा को कि भरे मजमे में, जो भी मजमा था वहाँ पे मॉल में, रात के 12 बज रहे थे या 11 बज रहे थे, मॉल क्लोज़ होने वाला था, फिर भी इक्का दुक्का वहाँ पे पब्लिक थी। तो भी शौहर ख्वाहिश पेश कर रहा है डेयर की सूरत में कि तुम जो मेन गेट है मॉल का, जहाँ पे पब्लिक है इस वक्त, वहाँ पे खड़े होके तुम नाचोगी। वाह वाह वाह, ये है व्यूज़ और यूट्यूबर्स के डॉलर्स की ताकत। ये है डॉलर्स की ताकत कि मर्द अपनी गैरत को बिल्कुल बेच खाई है उसने, और साथ साथ अपनी इज़्ज़त को नचवा रहा है। और फिर बड़े प्राउडली गाड़ी में जाके क्या बोल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर करने से पहले कहूँगी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप भी कह दीजिएगा। वो ये कह रहा है कि डांस तो तुम्हारा था ही था मस्त, लेकिन वहाँ पे जो तुम्हारे डांस पे लड़कों ने हूटिंग की है ना, ओह वो सबसे मस्त था, ये मज़ा आ गया। शर्म से डूब मरो तुम लोग, शर्म से डूब मरो।
کہاں چلی گئی تم لوگوں کی غیرت؟ یہ ہمارے مسلمان پاکستانی مرد ہیں، یقین کریں اس وقت جنگ چل رہی ہے دنیا میں، کہتے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے، دوسری عالمی جنگ، بڑی عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑنے والی ہے، جو ابھی اس وقت حالات ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کی لائف بالکل الگ ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اندھا دھن ان کے پاس پیسہ ہے۔ ایسا کچھ اگر ہو جاتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، عالمی جنگ جو چھڑنی ہے، تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ڈکی ہو، ماز ہو، یہ ہو، اپنا پورا کنبا لے کے، پھر کون سے یہ پاکستانی، پھر یہ کہاں کے پاکستانی، یہ سارا اپنا کنبا سمیٹیں گے، بیگ پیک کریں گے، اور جی اگلی فلائٹ باہر ملک کی۔ ان کو نہیں پرواہ کہ پاکستان جو ہے ختم ہو جائے، پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی سمپتی لینے کے لیے، آپ بتائیں ڈیئر، آپ کمنٹس کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یوں کریں۔ کیا تمہیں ڈیئر کے اندر اگر لوگ بول دیں کہ تم بھری محفل میں اب تمہاری بیوی ننگا ناچے، تو کیا تم اس یہ والا ڈیئر کرو گے ویوز کے لیے؟ نہیں کرو گے نا۔ تو بالکل جو تم نے آج جس طریقے کا بیہیو کیا اپنی بیوی کے ناچنے پہ، جو لڑکے ہوٹنگ کر رہے تھے، تو وہ اسی سے تشبیہ ہے، اسی بات سے وہ میچ کرتی ہوئی چیز ہے، چاہے وہ ننگا ناچے، چاہے وہ کپڑوں کے ساتھ ناچے، بات ایک ہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اتنی پراؤڈلی بتا رہا ہے کہ میری بیوی ناچی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، شاباش۔ پھر اقرا کنول کے اوپر جب ہم سارے ریئیکشن والے، سارے جو روسٹرز ہیں، بڑے بڑے ہمارے روسٹرز ہیں، جب ان کے اوپر اس طرح کی بات اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایسی بات کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو رول ماڈلز ہمارے آج کی ینگ یوتھ کے لیے جو بنے بیٹھے ہیں، جو ہماری نسلوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس چیز سے بے انتہا افیکٹ ہو رہی ہے۔ وہ کیا جنگ لڑے گی، وہ کیا اس کے اندر وہ ہوگا، وہ تو ان چیزوں کو دیکھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ آرٹیفیشل لائف ہے، اس کا کوئی بھی ہماری ریئلٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ اور میں اس طرح کے فالتو قسم کے ڈیئر کریں گے اپنے شوہر کے؟ ہمارے شوہر ہمیں گھر سے باہر نہ نکال دیں کہ تم نے میری داڑھی کو ہاتھ کیسے لگایا، لیکن یہ واہ، کیا آپ کے اور میرے شوہر ہمیں اس طرح سے بھرے بازار میں نچائیں گے، اور ہمارے اوپر جو لڑکے ہوٹنگ کریں گے، اور ہمارے شوہر فخریہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میری بیوی پہ جو لڑکے ہوٹنگ کر رہے تھے وہ سین سب سے زبردست تھا؟ شیم آن یو، شیم آن یو۔ بہت برا وقت آ گیا دوستوں، بہت برا وقت۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ کی عورت اس طریقے سے ننگے سر گھر سے باہر نکلے گی، بنا تن پہ دوپٹہ لیے بازاروں میں ناچے گی، تو بالکل سب کچھ ویسا ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے اوپر ہم اس برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں آ کے کمنٹ سیکشن میں کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنے کمنٹس تو چیک کر لو، تمہاری لوگ کتنے تمہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں جو بات کر رہی ہوں میں حق سچ کی بات کر رہی ہوں، اور ایک میں پبلک پلیٹ فارم پہ ایک پبلک بگ یوٹیوبر کے اوپر بات کر رہی ہوں جو کہ وہ غلط کر رہا ہے، کہ تمہیں لوگ اگر غلط ڈیئر دے رہے ہیں، تمہاری مرضی، تم ان میں سے سلیکٹیو نکالو جو تمہیں سوٹیبل ہو، جو ہنسانے والے ہو، جو سمجھ بھی آنے والے ہوں۔ لیکن ان کے کچھ ایسے ہیں جو کہ مجھے واقعی پسند نہیں آئے، اور کچھ ایسے تھے جو سمجھ میں آنے والے تھے کہ ہاں بھائی سمجھ آئے، جیسے کہ بھابھی نے اور بھائی نے اریب کی اور اقرا کی ایکٹنگ کی، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ میاں کی ریس لگوائی، دیور اور جیٹھ اور میاں کی ریس لگائی، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ گاڑی چلوائی اقرا سے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ کھانا سرو کروایا ویٹر بن کے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے بیہودہ ناچنا، ہنسنا، میاں کو اریب سے اریبہ بنا دینا، واقعی، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو چیز کرنا، تھوڑا سا خیال کیجئے، تھوڑا رحم کیجئے کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ غور کریں، اللہ پاک اقرا کنول کو اور ان جیسے تمام لوگوں کو اور مجھ سمیت ہم سب کو اللہ پاک ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کی سب کو ضرورت ہے۔ ذرا غور سے سوچئے گا، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، غصہ نہیں کیجئے گا۔ ذرا اپنے آنے والی جو جنریشن ہے، اپنی آنے والی یوتھ ہے، جو ہماری اس وقت یوتھ چل رہی ہے، ان کا ذرا موازنہ کریں ہمارے بڑوں سے اور ہم سے، کہ ہم نے کیا سیکھا اور یہ کیا سیکھ رہے ہیں۔ میں لوں گی ریئیکشن سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔